تو پہلے دن سے پروردگار نے جس چیز پر لگاتار میں ایک طفل مکتب ہونے کے ناطے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، شاید میں اگر اپنی بات واضح نہ کر سکا ہوں، لیکن یہ بار بار جس چیز پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہی کہ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے۔ یعنی جہاں بھی دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اکثریت کس کی ہے، اکثریت کہاں پر ہے، اکثریت کے فیصلوں کو نہیں دیکھا جائے گا، پوری تاریخ کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگ زیادہ کس کے ساتھ ہیں، جتھے کس کے زیادہ ساتھ ہیں، ووٹیں کس کی زیادہ پڑتی ہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ علم کے عقائد کس کے پاس ہیں۔ اور دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جائے گی اس فلسفے کو زمانہ سمجھتا چلا جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ زمانہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جائے گی، جیسے جیسے علوم جو ہے ان کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی، تو دنیا اس نقطے کو سمجھتی چلی جائے گی۔ پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے قرآن کا علم جو ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں ہو، حمد کا سارا علم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو، اس کا سارا جو ہے وہ پائے بسم اللہ میں ہو، اور وہ سارے کا سارا اس نقطے کے نیچے، جس کو علی نے کہا کہ انا نقطہ تو تحت الماء۔ تو جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا دنیا اس علی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ اسی لیے پروردگار نے جس وقت ارشاد فرمایا یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، کہ قیامت والا دن ہوگا تو پروردگار ہر امت پر اس کا گواہ لے کر آئے گا۔ ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، ہم شہید لے کر آئیں گے، گواہ لے کر آئیں گے ہر امت پر۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دنیا کے اندر کم و بیش 8 ارب انسان اس وقت دنیا میں، آپ کے اس گلوبل میں جو ہے اس وقت لوگ آباد ہیں، یعنی 8 ارب کی جو موجودہ دنیا ہے، تو جب سے دنیا کا آغاز ہوا ان لمحات سے لے کر اس آخری فرد تک جو صبح قیامت تک آئے گا، جس وقت سور پھونکا جائے گا، میں جتنے میرے بزرگ سادات بیٹھے ہوئے، مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ میں جن چہروں کی زیارت کر رہا ہوں زیادہ تر میرا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ میں اسی انداز سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں کہ چونکہ آپ کا